قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے نا اللہ رب العالمین کے لیے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جب بندہ کثرت کے ساتھ حضور پر درود بھیجتا ہے تو حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج کا دن جمعۃ المبارک کا جو دن ہے یہ تو وقف کر دینا چاہیے درود پڑھنے کے حوالے سے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں جب میرے امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے روز درود خود سماعت فرماتا ہوں۔ تو لہٰذا جمعہ کے دن جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، ہماری طرف بھی نظر رحمت فرمائیں، تو آپ کی نظر عنایت نظر رحمت لینے کے لیے ہمارے آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ 160 خوبیاں ہیں، خصائص ہیں، اور اللہ رب العالمین جب کسی شخص کو بخشنا چاہتا ہے، کسی شخص کو کوئی مقام اور مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے تو ان 360 خصائص میں سے کوئی ایک خصوصیت اس شخص کو عطا کر دیتا ہے اور پھر اس کے بدلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، وہ 360 خصائص میں سے ایک خصوصیت اس شخص کو عطا کر دی جاتی ہے اور اس کے صدقے اس کو بخشا جاتا ہے۔ جب یہ حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمائی تو صحابہ اکرام وہاں بیٹھے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور کیا ان 360 خصائص میں سے کوئی خصوصیت میرے اندر بھی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ وہ جو اللہ رب العالمین نے بخشش کے لیے 360 دروازے بنا رکھے ہیں، وہ بخشش کے لیے جو 360 خصوصیات رکھی گئی ہیں، اے امام الانبیاء وہ 360 میں سے کوئی ایک آدھ میرے اندر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سن لو، وہ 360 کی 360 تمہارے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری تمہارے اندر موجود ہیں۔ اب جس شخصیت کے اندر اللہ نے اتنی خصوصیات رکھی ہوں کہ ان میں سے ایک اگر ہو تو انسان کی بخشش ہو جائے، تو وہ 360 کی 360 اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کر رکھی ہوں، تو کیا ایسا شخص جو ہے وہ عدل کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیا ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کا خوف رکھنے والا نہیں ہوگا؟ اب جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت نہیں رکھتے لوگ، جو ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، جب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہمارے ہاں یہ وصال کے بعد جا کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ جب حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد وہاں تشریف لائے تو ان کے معاملات یعنی غسل وغیرہ کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے
آپ نے خطبہ کا ارشاد فرمایا جس میں حضرت ابوبکر صدیق کے کم و بیش 90 سے زیادہ جو ہیں وہ خصائص کو بیان کیا۔ کس نے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ اور وہ خصائص سارے کے سارے جتنے بھی بیان کیے وہ سارے کے سارے جو تھے اس میں تفضیل کے صیغے میں تھے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو عام اگر انگلش میں کہا جائے تو سپرلیٹو ڈگری کہا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے یا جس جملے کے اندر بڑائی سب سے زیادہ بیان کی جا رہی ہو اسے عربی زبان میں اس میں تفضیل کہتے ہیں اور انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہا جاتا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے ہم میں سب سے زیادہ بہادر بھی ابوبکر صدیق تھے، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے بھی ابوبکر صدیق تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب بھی ابوبکر صدیق تھے، تقوی میں بھی ابوبکر صدیق سب سے زیادہ ہیں اور بہادر بھی ابوبکر صدیق سب سے زیادہ ہیں، حضور کی آنکھ کے تارے ہیں، حضور کے ساتھ اگر محبت ہے سب سے زیادہ اگر کسی کو ہے تو وہ بھی ابوبکر صدیق کو ہے۔ الغرض اسی طرح اسی انداز میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کم و بیش 90 سے زائد جو ہے وہ شان بیان کی۔ کس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اتنی شان اور عظمت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، اور قرآن مجید کی 20 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث کا آپ کے اقوال سے تو کمال کے جو ہے وہ اسباق ملتے ہیں۔ اور ایک ہی حدیث پاک عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ میں نے ان کا پورا کر دیا ہے، ان کے احسان کا معاملہ برابر کر دیا، مگر ابوبکر صدیق کے میرے اوپر جتنے احسان ہیں اس کے احسان کا بدلہ کل بروز قیامت رب ہی اٹھائے گا۔ یہ شان اور عظمت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اور یہاں پہ یہ بات نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ ان کے احسانات کا بدلہ اٹھا نہیں سکتے، یہ اپنے امتی کے مان کو بڑھانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، ورنہ رب تبارک و تعالی نے تو اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما رکھی ہیں حضور کو، جس کو جتنا چاہیں عطا کر دیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضور تقسیم کرنے والے ہیں، جس کو جتنا مرضی عطا کر دیں، مگر حضور نے اپنے امتی کے مان کو بڑھانا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ میرے ابو بکر کی شان اور عظمت کتنی ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طبیعت کے بارے میں، آپ کے اندر جو امت کے ساتھ محبت تھی، حضور کی امت سے بڑی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاة کے بعد، یعنی آپ کے ساتھ وفا کا رشتہ استوار کرنے کے بعد، آپ کے ساتھ محبت اور عشق اور والہانہ انداز کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کو اگر کسی اور سے محبت تھی تو وہ حضور کی امت کے ساتھ محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں سے، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا اگر کوئی ہے تو سن لو وہ ابوبکر صدیق ہے، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ کسی بات پہ تکرار ہو گئی۔ اب یہ بات سننے سے پہلے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق اتنی شان اور عظمت والے ہیں، بڑے آدمی ہیں، مرتبہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب باقی سارے صحابہ سے زیادہ ملا ہے، سب کے ایمان میں حصہ ابوبکر صدیق کا ہے، جتنے بھی ایمان لائے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پہلے ایمان والے ہیں، اور انہی کی ترغیب کے ذریعے کئی صحابہ ایمان لائے، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں امام الانبیاء نے عطا فرمائی ہے، ان میں سے 6 یا 7 صحابی ایسے ہیں کہ جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مسلمان ہوئے ہیں، آپ کی کوشش سے مسلمان ہوئے ہیں۔ مگر آپ اتنے بڑے ہونے کے باوجود آپ کا انداز زندگی کیا تھا؟
آپ کی زندگی کے اندر عاجزی کتنی تھی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنت کی بشارت عطا فرما دیں، اور جن کے بارے یہ ارشاد فرمائے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں، اور ابو بکر کی اس رات کی نیکی جو غار میں میرے ساتھ تھا وہ ایک طرف ہے، ان کی شان اور عظمت کتنی ہوگی کہ جن کی ساری نیکیاں جو ہیں حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں۔ اور سن لے یہ بھی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا، جبریل میرے عمر کی کتنی شان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شان ہے۔ تو حضرت جبریل امین پتہ کیا آپ نے عرض کیا؟ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، حضور اگر میرے پاس حضرت نوح علیہ السلام جتنی زندگی ہو، جتنی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی ہوئی ہے اتنی زندگی میری ہو، اور میں ساری زندگی اب اس عمر کی جو ہے وہ خصوصیات کو بیان کرتا رہوں، عمر کی شان کو بیان کرتا رہوں، تو میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، عمر کی شان نہیں ختم ہو سکتی۔ وہ حضرت عمر، ان کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اتنا بڑا آدمی، اتنا مقام اور مرتبہ، امام الانبیاء جن کو اپنی علالت کے دنوں جن کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں، جن کو حج میں مسلمانوں کا امام بنایا جا رہا ہے، اور جو مسلمانوں کے جو ہیں وہ امام الانبیاء کے بعد مسلمانوں کی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اب ان کی زندگی کی، میں چونکہ پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ ان کی سیرت پہ چند باتیں کریں گے، ان کی زندگی کی یہ بات سنیں ذرا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ کسی بات پہ تکرار ہو گیا آپ کا، اور آپ کی زبان سے کچھ سخت جملے نکل گئے۔ اب بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ میں نے نہ کچھ سخت جملہ بولا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں پہلے ہیں، اور بزرگ بھی ہیں، اور شرف اور عزت والے بھی ہیں، اور شرف اور عزت کا تو عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ان کو کہتا ہے کہ اولو الفضل منکم، تم میں سے اگر کوئی فضل والا، فضیلت والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جن کو رب فضیلت والا فرمائے ان کی فضیلت کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کے لیے قرآن کی آیتیں اترتی ہوں ان کی شان اور عظمت کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تکرار ہوئی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے ذرا جملہ جو ہے وہ سمجھے کہ میں نے کوئی جملہ سخت بول دیا ہے جس سے عمر کی دل آزاری ہو گئی ہوگی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً سے حضرت عمر فاروق اعظم سے معافی مانگ لی۔ معافی مانگی تو حضرت عمر ذرا زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ آپ حضرت عمر فاروق اعظم اٹھ کے چلے گئے، مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، پریشان ہو گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور جملہ بھی میں نے سخت بولا ہے، عمر کی دل آزاری بھی ہوئی ہے، اور شاید عمر ناراض ہو گئے ہیں اور اٹھ کے بھی چلے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور جا کر کے عرض کیا، حضور میں عمر سے جو ہے وہ اس طرح میرا معاملہ ہو گیا، اور میں چاہتا تھا کہ عمر مجھے معاف کر دے، اور مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ جیسے عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محسوس ہو گیا کہ شاید حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے ہیں۔ اب وہ بھی اپنے گھر سے نکلے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جا کے دستک دی کہ ابو بکر گھر ہیں۔ انہوں نے بتایا گھر تو نہیں ہے۔ پھر پتہ چلا اگر گھر نہیں ہے تو پھر امام الانبیاء کے پاس ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں ہی ہوں گے۔ آپ بھی فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا، اور مزید قریب ہوئے۔ آپ کے چہرے سے جلال کے آثار جو ہیں وہ نکلے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور پریشان ہو گئے کہ کہیں جلال میں حضور عمر کو جھاڑ نہ دے، کہیں جلال میں حضور عمر کے ساتھ کوئی سختی والا معاملہ نہ فرما دیں۔ اب گھٹنے ٹیک کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور غلطی میری تھی، جملہ میں نے سخت بولا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں ارشاد فرمایا، کیا لوگو تم میرے ساتھی کو ستانے سے باز نہیں آتے؟
تم میرے دوست کو ستانے سے باز نہیں آتے، 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا سن لو لوگو، جب میں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم لوگوں نے میرا انکار کیا تھا، مگر میرے ابو بکر نے میرا اس وقت بھی اقرار کیا تھا، میرے ابو بکر نے اس وقت بھی میری تصدیق کی تھی، میرے ابو بکر نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا تھا جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ ایک اور مقام پہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابو بکر صدیق، آپ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ اسلم سے تعلق ہے، حضرت ربیہ اسلمی، آپ کے ساتھ کسی بات پہ تکرار ہوئی تو ادھر بھی یوں ہی ہوا کہ آپ کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل گیا۔ اب وہ جب سخت جملہ نکلا تو حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرمانے لگے کہ اے ربیہ تم بھی مجھے یہی جملہ بولو۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور آپ بڑے ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، آپ کی شان وراء الورا ہے، آپ جو ہیں وہ امام الانبیاء کے قرب میں رہنے والے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، حضور میں یہ جملہ آپ کے لیے نہیں بول سکتا، میں نے کوئی اس بات کا غصہ نہیں کیا، حضور آپ یوں نہ کہیں کہ میں یہ جملہ آپ کے لیے بولوں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ معافی تب بھی ہوگی جب یہی جملہ تم میرے لیے بھی بولو۔ تو کہنے لگے حضور دیکھیں میں بہت چھوٹا ہوں، آپ بہت بڑے ہیں، مگر میں یہ جملہ آپ کے لیے نہیں بول سکتا، آپ مجھے اس جملہ کو بولنے پر اصرار نہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پھر اٹھے اور حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت ربیہ بھی پیچھے پیچھے ہیں، چلتے چلتے آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کیا معاملہ ہے، ابوبکر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو؟ حضرت ربیہ نے ساری بات قبیلے کے لوگوں کو بتائی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو قبیلے کے لوگ کہنے لگے تم کیوں پریشان ہو، تمہیں کس بات کی پریشانی؟ سخت جملہ بھی انہوں نے بولا ہے، اگر حضور کی بارگاہ میں جا کے تمہاری شکایت کریں گے تو حضور بھی تمہارے حق میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ سخت جملہ بھی انہوں نے بولا ہے۔ حضرت ربیہ اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگے اپنی آوازوں کو پست رکھو، ابو بکر نے سن لیا تو کہیں ابو بکر ناراض نہ ہو جائیں، ابو بکر ناراض نہ ہو جائیں۔ اور پھر کیا کہا کہ اگر ابو بکر ناراض ہو گئے تو سنو یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان کے بارے میں قرآن میں رب نے ثانی اثنین کا جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ 2 میں سے دوسرے ہیں، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں۔ اگر ابو بکر ناراض ہو گئے تو ان کی ناراضگی کی وجہ سے امام الانبیاء ناراض ہو جائیں گے، اور اگر حضور ناراض ہو گئے تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور میرے قبیلے والے سنو، اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو ربیہ ہلاک ہو جائے گا، ربیہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اتنی دیر میں چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے حضور نے پوچھا کہ ربیہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت ربیہ نے ساری بات بتائی، اور پھر عرض کیا حضور مجھے حضرت ابوبکر صدیق بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہی جملہ مجھے بھی بولو، تو میں ادب کی وجہ سے نہیں بول پایا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اتنی سخت نہیں کہ آپ کے بارے میں اتنا سخت جملہ بولوں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کیا ہے، بس اتنا کہہ دو کہ ابو بکر رب تمہاری بخشش فرما دے، رب تمہاری مغفرت کر دے۔ تو حضرت ربیہ نے یہی عرض کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے حضرت ربیہ کے پاس آ گئے۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنے کمال کا مقام اور مرتبہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا فرما رکھی ہیں، حضور کا اتنا قرب حاصل ہے، صحابہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر کوئی امام مسلمانوں کا خلیفہ ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اتنی شان ہونے کے باوجود بھی جب بھی غلطی ہو جاتی تھی بڑھ کے چھوٹے سے معافی مانگ لیا کرتے تھے، بڑھ کے چھوٹے سے معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ غلطی بھی ہماری ہوتی ہے، اور دوسرا شخص جو ہے ہم بڑے ہونے کی وجہ سے دوسرے سے معافی نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں دیکھیں میں بڑا ہوں، میں کیوں معافی مانگوں، اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے، حالانکہ غلطی ہماری ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بڑے سے غلطی ہو جائے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت پہ عمل کرے، حضرت ابوبکر صدیق کی جو زندگی ہے، آپ کا جو نمونہ عمل ہے، آپ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں،
آپ کی زندگی کو دیکھ لے کہ جن کو رب اولو الفضل کہہ رہا ہے، جن کو رب فضیلت والے کہہ رہا ہے، جن کو رب اتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ متقی رب فرما رہا ہے، جن کی صحابیت دیکھیں، سارے صحابہ جو ہیں ان کی صحابیت جو ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ سارے صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں ان سے ہی پتہ چلا کہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے، آپ کی صحبت حاصل کر کے صحابیت کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ مگر ایک حضرت ابوبکر صدیق ایسے ہیں کہ جن کی صحابیت جو ہے، جن کا حضور کا ساتھی ہونا قرآن نے بیان کیا ہے، جو ہے وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے صحابی ہیں۔ وصاحبہما وصاحبہم، اور ان کے صاحب نے کہا کہ یہ بڑی پریشانی والی بات ہے، تو پھر حضور نے اس کے جواب میں کہا کہ لا تحزن اللہ معنا، تم پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہاں پہ صاحب کا جملہ بول کے قرآن نے یہ بتایا کہ صحابی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے حبیب کے صحابی ہیں، جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود آپ سے اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا تو بڑھ کے معافی مانگ لیا کرتے اور بڑھ کے جو ہے وہ دوسروں کو منا لیا کرتے تھے۔ آج مسئلہ انا کا بن جاتا ہے، آج انا آڑے آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا کہ غلطی میری ہوئی ہے مگر میں نے معافی نہیں مانگنی، میں کیوں معافی مانگوں، میں تو بڑا ہوں۔ دیکھیں انسان، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یا اللہ کے فرشتے معصوم ہیں یا نبی معصوم ہے، انبیاء کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ اب ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور جب غلطی ہو جائے تو اس کو مان لینا یہ انسان کا کام ہے، اور غلطی کر کے اس پر اڑ جانا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ یہ تو شیطان جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ ایک تو سجدہ نہ کر کے غلطی کی، اور دوسرا پھر اس کو کہا گیا کہ تو نے غلطی کی ہے، تو کہنے آگے سے عقلی دلائل دینے لگا، کہتا ہے میں تو بنا ہوں آگ سے، اور یہ آدم جو ہے یہ بنا ہے مٹی سے، لہٰذا میں اعلیٰ ہوں، میں عرفہ ہوں۔ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، تو اوپر جانے والا اعلیٰ ہے، لہٰذا میں اعلیٰ ہو کے ادنا سے کے سامنے کیوں جھکوں اور ادنا کو کیوں سجدہ کروں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا، تو یہاں سے مردود ہو جا، تو فاہبط یہاں سے، فاخرج، نکل جا یہاں سے، تو آج کے بعد جو ہے وہ رجیم ہے، تو روندہ درگاہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز بندے بڑے پسند ہیں، اور حضور کی صحبت میں رہتے ہوئے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیسی عاجزی عطا فرمائی۔ جب آپ خلیفہ بنے، اور خلیفہ بنتے ہی آپ نے اگلے دن جب اپنے روزانہ کے کام کے لیے نکلے باہر، آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا اور دکان تھی، جب جا کر کے وہاں آپ نے مزدوری اور کام شام کرنے کی کوشش کی تو حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے نہیں، اب نہیں، اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، اب آپ اگر اپنے معاملات رزق کی تلاش میں نکلیں گے تو مسلمانوں کے بڑے سارے معاملات پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جب آپ خلیفہ بنے اس وقت جتنی پریشانیاں اور جتنے فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا وہ بھی شاید ہی کسی بادشاہ، کسی خلیفہ یا کسی حکمران نے ایسے فتنے دیکھے ہوں۔ چند ایک فتنے جو ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، پہلے خلیفہ ہیں یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور جب آپ نے خلافت سنبھالی تو عرض کرنے لگے میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے۔ اور اللہ والوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے، اللہ والے کبھی بھی عہدہ اور منصب جو ہے اس کا لالچ نہیں رکھتے۔ اللہ والے کبھی بھی یہ کرسی حاصل کرنے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے لالچی بن کے پھرتے نہیں ہیں، اور جب عہدہ مل جائے تو پھر کما حق ہو، جیسا کہ اس کو کرنے کا حق ہے اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں بھی لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے جو ہے وہ یہ عہدہ دیا جاتا، تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ غور سے سن لیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ جو ہیں وہ روحانی خلیفہ ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق جسمانی خلیفہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہر طرح سے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ جملہ حضرت
ابو بکر صدیق کی خلافت کو واضح طور پہ ظاہر کر رہا ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ حضرت علی ارشاد فرمانے لگے، سنیں کہ امام الانبیاء نے جب اپنی زندگی میں آپ کو ہمارے حج کا امیر بنایا، آپ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، تو ہم یہی سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد اگر اس مصلی پر کھڑا ہونے کا کوئی حقدار ہم میں سے ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ جب خلیفہ بنے تو پھر حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ آپ اب کام کے لیے نہ نکلا کریں، اب اپنا کاروبار چھوڑ دیں، آپ کا جو ماہانہ جو ہے وہ اعزازیہ ہے وہ بیت المال سے دیا جائے گا، اور بیت المال سے جو ہے وہ آپ کے گھریلو اخراجات جو ہیں وہ مکمل کر دیے جائیں گے۔ استعمال کی چادریں جب پرانی ہو جائیں گی تو وہ بھی بیت المال میں واپس جمع کر کے نہیں دے دی جائیں گی۔ اب آپ اپنے کام چھوڑ دیں، اب آپ صرف امت کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھا کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فتنے کتنے جو تھے ان کا سامنا تھا۔ سب سے پہلا فتنہ یہ تھا کہ بڑے سارے لوگ جو ہیں حضور کے وصال کے بعد مرتد یعنی اسلام سے پھر گئے تھے، بڑے سارے قبیلے جو نئے نئے اسلام لائے تھے وہ حضور کے وصال کے بعد اسلام سے پھر گئے۔ پھر دوسرا فتنہ کیا ہوا کہ بڑے سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لوگ اس کو ماننا شروع کر دیا اور اس کو بھی نبی ماننا، اتنے زیادہ جو ہے وہ فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور اللہ نے آپ کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرما رکھی ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی خاصہ تھا کہ حضور کے بعد اکیلے تن تنہا نے سارے فتنوں کا مقابلہ کیا، اور 2.5 سال کا دور حکومت ہے، 2.5 سال کے اندر ان فتنوں کا سر قلم کر کے آپ نے اسلامی ریاست کو دوبارہ سے جو ہے وہ مضبوط کیا، اور آپ ہی کے دور خلافت میں مسلمانوں نے دیگر ملکوں کی فتوحات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق کی۔ جب خلیفہ بنتے ہیں تو آپ کے اعزازیہ کا مسئلہ بنا کہ جی ماہانہ جو تنخواہ دینی ہے وہ کتنی دینی ہے، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا جتنا ایک عام مومن مسلمان کا ماہانہ خرچہ ہوتا ہے مجھے بھی اتنا ہی دیا جائے۔ آج امیر المومنین بننے کا ہر شخص کو شوق ہے، آج ہر شخص کہتا ہے کہ میں بھی فلاں فلاں ریاست بنانے والا ہوں، آج ہر شخص صحابہ کا نام بھی لیتا ہے اور کہتا ہے جی ہم بھی انہی کے طرز عمل پہ حکومت کریں گے۔ تو ان کا طرز عمل بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تنخواہ دی جائے جتنی ایک عام آدمی کی تنخواہ ہوتی ہے، اور پھر اتنا ہی خرچہ ان کے گھر والوں کو ماہانہ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق حکومت کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور پھر سنیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے تو پھر اگلی بات بھی سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے بیٹا سنو، میری وراثت میں فلاں فلاں جو چیزیں ہیں، فلاں فلاں جو باغ ہے، فلاں جو گھر ہے، یہ سارے کا سارا اپنی ضرورت کے گھر یا اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دو۔ اور جب حساب لگایا تو جتنی دیر آپ خلیفہ رہے، کم و بیش 2.5 سال آپ خلیفہ رہے، تو خلافت کے دوران آپ کو ماہانہ جتنا اعزازیہ ملتا رہا اس کے مقابلے میں جتنا مال آپ نے واپس بیت المال میں جمع کروایا وہ اس اعزازیے سے کتنا ہی زیادہ تھا۔ وہ اس یعنی اگر میں سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ آپ نے جتنی دیر خلافت کی جتنی تنخواہ لی تھی اس ساری کی ساری تنخواہ کے پیسے پھر واپس بیت المال میں جمع کروا دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یوں خلافت کی ہے۔ اور آج ایک تو لالچ کیا جاتا ہے کہ مجھے حکمرانی مل جائے، اور جب حکمرانی ملتی ہے تو مسلمانوں کے مال کو بے دریغ ہو کے لوٹا جاتا ہے، اپنی تجوریوں کو بڑھا جاتا ہے۔